السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آمبور سے جناب ابو افلاح صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کے بیچ میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی واضح ہدایت نہیں دی ہے کہ ایک بچے سے دوسرے بچے کی پیدائش میں کتنا فرق ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی صحابہ کرام کو جو بچے پیدا ہوئے ان میں جو عمروں کا فرق رہا وہ برابر اور یکساں نہیں رہا ہے۔ حضرات حسنین کریمین یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عمروں میں 1 سال کا فرق تھا۔ اس کے علاوہ جو بچے دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے ان میں بھی عموماً 1 سے 2، 3 یا 4 سال تک کا فرق اور وقفہ رہا ہے، اور یہی قانون قدرت ہے اور اس پر کوئی حد بندی بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ البتہ اس مسئلے میں قرآن مجید کی ایک آیت سے رہنمائی ملتی ہے۔ وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 آیت، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ معلوم ہوا کہ ایک بچہ جب تک 2 سال کا نہ ہو جائے اس وقت تک دوسرا بچہ نہ ہو، تاکہ پہلا بچہ بھرپور طور پر دودھ پی سکے۔ اور سائنسی نقطہ نظر بھی یہی ہے، اور سائنس یہی کہتی ہے کہ اگر بچوں کو بھرپور دودھ پلا دیا جائے تو 2 سال سے پہلے حمل نہیں ٹھہرتا۔ دودھ چھڑانے کے بعد اگر عورت دوبارہ حاملہ ہوتی ہے تو اگلا بچہ 1 سال کے بعد ہی ہوگا۔ اس طرح سے 2 بچوں میں تقریباً 3 سال کا فرق ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ بچوں کے بیچ میں تقریباً 3 سال کا فرق ہونا چاہیے۔ اگر پہلے بچے کے کچھ مہینوں کے بعد ہی دوسرا حمل ٹھہر جائے تو اسی آیت کریمہ میں اس کی تدبیر یہ بتلائی گئی ہے کہ عورت کو اچھی غذا وغیرہ دیا جائے اور عورت کے صحت کا خیال رکھا جائے۔ اس میں جو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا بالمعروف، بالمعروف کی لمبی چوڑی تفسیر ہے، میں اسے آسان کر کے بتلا رہا ہوں کہ اسے اچھی غذا دی جائے جس سے وہ عورت اچھی طرح سے اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے۔ اس سے عورت کی صحت تندرستی پر کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض پڑھی لکھی خواتین کو بلا وجہ یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دودھ پلانے سے ان کا فگر خراب ہو جائے گا اور وہ کمزور ہو جائیں گی۔ یہ سوچ جھوٹی اور غلط افواہوں کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے، ورنہ میڈیکل سائنس تو اس کے خلاف بات کہتی۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جو خواتین اپنے بچوں کو بھرپور دودھ پلاتی ہیں وہ دیر تک جوان اور تندرست رہتی ہیں بنسبت ان عورتوں کے جو بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ آج عورتوں میں عام شکایت ہے کہ ان کو دودھ نہیں آتا۔ یہ ان کی نیتوں کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی میمل یعنی دودھ پلانے والے جاندار کا دودھ بند نہیں کیا ہے۔ ہر دودھ پلانے والا جاندار اپنے دودھ سے ہی اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، اس لیے اس دودھ پلانے کی نعمت سے محروم ہو رہا ہے۔ واللہ عالم۔